ہم آپ کو آج دو جو بڑی خبریں دیں گے. ایک تو مرحوم جو ارشد شیف صاحب ہیں ان کا جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، ان کے ناخن اکھاڑے گئے، ان کے گولی لگی ہوئی ہے، ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہم آپ کو اس کے اوپر کچھ ایکسکلوزیو خبریں دیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شیف صاحب کے ناخن کس نے اتارے. ہم آپ کو یہ ایگزیکٹ بتائیں گے اور یہ بڑی ایکسکلوزیو معلومات ہیں. اور اس کے علاوہ ان تشدد کی ہم تفصیلات پر آپ کو بتائیں گے. جو کینیا میں اب چیزیں اوپن ہو کر سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر کیا وقار اور خرم کے بارے میں کچھ ہم آپ کو ایکسکلوزیو معلومات بتائیں گے کہ ان کے پینٹ ہاؤس میں کیا چیزیں تحقیقاتی حکام نے دیکھیں. ہم آپ کو ذرا یہ کچھ ایکسکلوزیو معلومات آج دیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو میاں شہباز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کس طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. آرمی چیف کی ریس میں کیا کلیئرٹی آئی ہے، ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ، اور کیا بین الاقوامی پلیئرز بھی اس سب کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے. تو اس پر جو ہم آپ کے لیے ایکسکلوزیو معلومات لائے ہیں، اس میں ایک تو سب سے پہلے چلیے ہم ارشد شیف صاحب والے معاملے، لیکن اس سے پہلے ایک ہم معذرت کرنا چاہیں گے. کل ہمارے پاس کافی لوگ، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ، اور ویورز نے بھی میسیجز کیے کہ 4 منٹ کے بعد تقریباً ہماری کل کی کہیں آڈیو چلی گئی تھی. ہمیں نہیں پتہ، شاید مائک کی چارجنگ ختم ہوگی، ہمیں نہیں آئیڈیا اس کا. اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم. کل کے اس ویلاگ میں جو آپ کو نہیں مکمل وہ درست طریقے سے مل سکا. تو اب ذرا ارشد شیف صاحب کے ٹاپک پر آ جائیں. ارشد شیف صاحب کا جسم پر تشدد کے نشانات کی بات ہو رہی ہے. تصاویر کامران شاہد صاحب نے چلائیں، اور اب جو پمز ہاسپٹل کے بھی جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے یہاں پر، جو کہ دوسرا پوسٹ مارٹم تھا، ان کا پہلا پوسٹ مارٹم کینیا میں ہوا تھا، تو وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں. انہوں نے ہم نے دیکھا وہ انڈیپینڈنٹ اخبار کی قرۃ العین شرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ، لیکن انہوں نے بڑی طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو لیک ہوئی ہے، کیونکہ جو لیک ہوئی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ 2 پیجز کی تھی اور اس میں تشدد کا ذکر نہیں تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ 2 صفحوں کی نہیں ہے، 5 صفحوں کی اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور اس میں تشدد کا ذکر ہے. 12 نشانات پائے گئے ہیں. ناخن پر جو ہم آپ کو ایکسکلوزیو خبر دیں گے، اس پہ ان ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد شیف صاحب کے ناخن کیسے اترے اور کہاں پر اترے. تو وہ ہم آپ کو ایکسکلوزیو خبر دیں گے. ہمارے پاس دستاویزات ہیں کہ ارشد شیف صاحب کے ناخن کہاں پر ہیں اور کس نے اتارے. تو بہرحال لیکن اس سب میں جو تحقیقات ہیں وہ واضح طور پہ اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ ارشد شیف صاحب کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور یہ بہت ظالمانہ فعل کیا گیا ہے ارشد شیف صاحب کو قتل کرنے کا. ارشد شیف صاحب بھی انصاف کے متقاضی ہیں، ان کی والدہ انصاف ڈیزرو کرتی ہیں، ان کے بچے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ، ان بچوں کی ماں، وہ بھی انصاف ڈیزرو کرتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، اس ریاست میں ہماری عدلیہ، ہماری فوج، ہماری حکمران اشرافیہ جس وقت حکومت میں ہے، یہ وزراء اور وزیر اعظم، اگر انہوں نے ارشد شیف صاحب کے قاتلوں کو پکڑ کر بے نقاب نہ کیا تو یاد رکھیے روز محشر ارشد شیف صاحب کی والدہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ لوگوں کا گریبان ہوگا، اور اللہ میاں آپ سب لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جلائیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کی والدہ کو انصاف نہ دیا. آج وہ بوڑھی 80 سال کے قریب کی ان کی والدہ ہیں، آپ لوگ ان کو انصاف اگر نہ دے سکے تو. اب ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ قتل کے جو چیزیں فیکٹس اسٹیبلش ہو رہے ہیں. ایک تو جو ارشد شیف صاحب کو جس گاڑی کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گاڑی چوری ہوئی، تو اس کی مسٹیکن آئیڈینٹی میں یہاں پہ شہید کر دیا گیا. پولیس حکام نے غلط فہمی کی بنیاد پہ. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں گاڑیاں. جس گاڑی میں ارشد شیف صاحب سفر کر رہے تھے وہ، اور جو گاڑی مبینہ طور پر چوری ہوئی، دونوں گاڑیوں کی ساخت میں بہت فرق ہے. ایک تو تھا کہ وہ بھی ایک لینڈ کروزر تھی، ارشد شیف صاحب بھی لینڈ کروزر میں تھے، اور دونوں وائٹ کلر کی تھی تو پتہ نہیں چلا انہوں نے اس گاڑی پر گولی چلا دی. ایسا نہیں ہے، وہ لینڈ کروزر نہیں ہے، وہ تو گاڑی کوئی اور ہے، وہ ہائیسٹ ٹائپ گاڑی ہے، جبکہ ارشد شیف صاحب لینڈ کروزر میں تھے. پھر دوسری چیز، وہ گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہو کے گاڑی لے کے اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا، اور اس گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا تھا.
وہ جتنی دیر گاڑی کی تلاش جاری رہی، پولیس کو پتا تھا گاڑی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ پولیس ٹریکر سے دیکھ رہی تھی گاڑی کہاں پر جا رہی ہے. اور وہ گاڑی جہاں پر ارشد شیخ صاحب کا قتل کیا گیا، وہ مبینہ غلط فہمی کے مقابلے بنیاد پر جہاں پر گولی چلی، وہاں سے 100 کلومیٹر دوسری طرف تھی. یعنی کہ اگر ارشد شیخ صاحب شمال کی طرف تھے تو وہ گاڑی جنوب کی طرف تھی. تو کوئی تھا بھی نہیں کہ وہ گاڑی بھی اسی طرف جا رہی تھی جہاں پر ارشد شیخ صاحب جا رہے تھے، تو اس لیے ناکہ لگ گیا. تو وہ تو ناکہ لگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پولیس کو تو پتا تھا گاڑی کہیں اور ہے، اس جگہ پہ کیوں انہوں نے ناکہ لگانا تھا. پھر ایک اور سب سے بڑی بات، جس گاڑی میں وہ لڑکا تھا جو مبینہ طور پر چوری ہوئی تھی، وہ گاڑی 9:30 بجے مل گئی تھی. ارشد شیخ صاحب کو 10 بجے گولی ماری گئی. وہ مبینہ پولیس مقابلہ 10 بجے ہوا. یعنی کہ آدھا گھنٹہ بعد آپ جب گاڑی برآمد ہوگی، ارشد شیخ صاحب کو قتل کر رہے ہیں، مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. پھر ایک اور بات کہ وہ جو خرم احمد ہے، وہ وہاں پر جس فارم ہاؤس پہ فائرنگ رینج پر ارشد شیخ صاحب کو لے کے گیا ہوا تھا 2 دن سے، وہاں سے وہ جب بھی واپس نکلتا ہے، وہ جس راستے سے جاتا ہے، وہ اس کی بجائے اس نے دوسرا رستہ اختیار کیا جو کہ لمبا رستہ تھا شہر کی طرف جانے کے لیے. جبکہ آپ رات کے 10 بجے نکلیں گے تو آپ تو چاہیں گے کہ شارٹسٹ رستہ اختیار کروں تاکہ جلد سے جلد شہر پہنچ سکوں. آپ کیوں لمبا روٹ لیں گے؟ رات گئے اندھیرے میں اور کچے رستے سے. اس کا مطلب ہے آپ کسی مشن پر تھے. اور پھر اب دیکھیے کہ ایک اور جو اب انکشاف ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شیخ صاحب کہ یہ جو میزبان تھے 2 بھائی، خرم احمد اور وقار احمد، یہ خرم احمد قتل کے فوری بعد پاکستان آیا ہے اور یہ اپنے باپ کو پاکستان سے ٹریول کروا کے باہر لے گیا تاکہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ یہاں پر ہاتھ نہ لگ سکے. یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، جب تفتیشی حکام پاکستان سے بھی تحقیقات کرنے گئے تھے اور وہاں کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ جب ان کے اس پینٹ ہاؤس پہنچے، اس بلڈنگ میں، اس پینٹ ہاؤس کے نیچے یہ خرم احمد اور وقار احمد رہتے تھے، اوپر پینٹ ہاؤس میں ارشد شیخ رہتے تھے. تو اس میں ارشد شیخ صاحب کے روم سے اور واش روم سے کچھ ایسے چیزیں ملی جن کو دیکھ کر جب تحقیقاتی حکام نے سوال کیے کہ یہ کس کی ہیں، تو وہ وقار احمد نے اپنی فیملی کی چیزیں بتائیں کہ یہ میرے فیملی کے ایک ممبر کی، ہم کسی وجہ سے نہیں بتا رہے کہ وہ ان کی وہ چیزیں ہیں. وہ ارشد شیخ صاحب کے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی تھیں وہ چیزیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جو چیز جو اب بات ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شیخ صاحب تو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی والدہ انصاف مانگ رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہر کوئی اپنے سیاسی فائدے کے لیے ارشد شیخ صاحب کی لاش کو نوچ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ایئر وے پر الزام لگا رہی ہے، ایئر وے کے مالکان سلمان اقبال، اور کہ وہ ان لوگوں کا کردار دیکھا جائے، خرم احمد، کیونکہ ان کے کنیکشن سے تھے خرم احمد اور وقار احمد. جو عمران خان صاحب ہیں وہ ISI پر الزام لگا رہے ہیں. جو حکومت ہے وہ PTI پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اب یار اسی لیے ہم عدلیہ مدد سے گزارش کریں گے کہ وہ سو موٹو لے لے نوٹس. ارشد شیخ صاحب کی والدہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، پرائم منسٹر نے آپ کو خط لکھ دیا، کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کو. پھر آپ دیکھیے کہ اب وہ جو تصویر کا لیک کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی سیاسی مقاصد ہیں اس قتل کی سٹوری کو ٹوسٹ دینے کے. اب وہ کہا گیا کہ وہ ناخن ارشد شیخ صاحب کو اتارے گئے تھے، ان کو اتنا تشدد کا نشان بنا گیا. اب ہم آپ کو کینین حکام سے جو ہم نے حاصل کی ہے، جو ایکسکلوزیو ہمارے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اب اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں کینین ڈاکٹرز نے فورینزک کے لیے اور اس کے لیے ارشد شیخ صاحب کے ناخن اتارے. وہ کوئی تشدد میں نہیں اترے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارشد شیخ صاحب کے جسم پر تشدد نہیں ہوا، لیکن ناخنوں کا اس تشدد سے تعلق نہیں ہے. دوسری جو 2 جھوٹی خبریں دی گئی ارشد شیخ صاحب کے بارے میں، قتل کے بارے میں، کہا گیا کہ ارشد شیخ صاحب کو 3 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا گیا قتل سے پہلے. دیکھیے
ایک تو ارشد شریف وہاں سے نکلے ہی 8 بجے تھے اس مبینہ فارم ہاؤس سے، لیکن اگر چلے کہنے فارم ہاؤس میں بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، باہر بنایا گیا، یہ نہیں اسٹیبلش ہو سکتا۔ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ہم نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی ہے، یہ بڑی مذکا خیز باتیں ہمارے میڈیا پر صحافی چلا رہے ہیں، خدا را آپ میڈیکل ایکسپرٹ مت بنیے۔ جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ، وہ یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس بندے پر تشدد ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس پر کتنے گھنٹے تشدد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ایک خبر چلائی گئی کہ جی ارشد شریف صاحب کو کلوز رینج سے گولی ان کے ماری گئی ہے، 12 سے 35 سینٹی میٹر کی رینج کے اندر سے وہ گولی چلی ہے۔ اگین ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے وہ گولی کی رینج کا تعین نہیں کر سکتی کہ کتنے فاصلے سے اس کو گولی لگی تھی، وہ صرف یہ بتا سکتی ہے کہ گولی جسم کے اس حصے سے گھسی، جو گھسی اس نے کتنا بڑا سوراخ کیا، دوسری طرف سے نکلی کہ نہیں، جسم کے اندر رہ گئی تو کس حصے میں رہ گئی، وہ صرف اتنا بتاتی ہے۔ اور کیا وہ گولی جو تھی اس سے ہونے والی بلیڈنگ کی وجہ سے اس شخص کی موت ہوئی یا نہیں، وہ صرف اتنا بتا سکتی ہے، وہ رینج نہیں بتا سکتی۔ رینج جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فورنزک ایکسپرٹس اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ اگر لگی ہوئی گولی ہے، یہ اس اینگل سے آئی ہوگی تو یہ اتنے فاصلے سے چلی ہوگی اور یوں لگی ہوگی، اور کیونکہ اس نے اتنا سوراخ کیا اور یہ اتنی جگہ تک گولی پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فاصلہ اتنا بنتا ہے۔ وہ بھی میڈیکل رپورٹ نہیں بنا سکتی، پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں کر سکتی، فورنزک ایکسپرٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹوں میں سے چلائی جا رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اسٹیبلش ہو گیا کہ گولی اتنے قریب سے لگی ہے۔ خدا را وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی لاش کے ساتھ کھیلیے مت، ان کی لاش کو انصاف دیجیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔